بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں ثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، جو پہلے ہی ایک کفن چور تھا، لیکن اسے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ اسے معافی نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان زارو قطار رو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دیکھ کے حضرت عمر کے دل میں بھی رحم آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا اس نوجوان سے، اے نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، میں سخت پریشان ہوں، آپ ایک میرے اوپر مہربانی فرما دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش کر دیجیے کہ وہ میرے لیے دعا مانگیں تاکہ میری معافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر بھی رو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے راستے میں آ رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا جو کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ رو رہا تھا، اس کی آہ و زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر اس نوجوان کو اندر بلا لو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اندر آنے کی اجازت فرما دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا عرش بڑا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک تو نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل تو نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو پھر تو کون سا ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جاگا اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں واپس پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مردوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر دیا اور کل روز قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو آپ کو بہت بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ تو نے تو واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ وہاں سے نکلا اور باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا اور کہتا، اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ میں اب کہاں جاؤں، میرا تو تیرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ وہ نوجوان رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پیش آتا رہا۔ وہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا
جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیے اور عرض کی کہ اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کے پاس اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیجا ہے۔ یوں اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، کیونکہ اس نوجوان نے 40 دن تک چلہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اسے معافی مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں میں شیئر کرنی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔